السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خالد بن سلیمان عصری فرماتے ہیں، مجھے ایک عورت نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی وہ گھر میں تھے، ہم نے ان کو دفنایا نہیں تھا کہ اچانک ہم نے رات کو ایک خوفناک آواز سنی۔ میرے ساتھ میرا ایک کم عقل لڑکا بھی تھا، وہ دہشت زدہ ہو کر میری چادر میں گھس گیا اور میرے جسم سے چمٹ گیا۔ خوفناک آواز مسلسل جاری تھی اور ہمارے قریب آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی دیوار پھاند کر ایک کٹا ہوا سر داخل ہوا۔ وہ آواز دے رہا تھا کہ اے فلاں، جہنم کی خوشخبری لے، تو نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے۔ اور یہ کہتا ہوا وہ میرے شوہر کی لاش کے پاؤں کے طرف سے داخل ہو کر سر کی جانب سے نکل گیا، پھر سر کی جانب سے داخل ہو کر پیروں کی جانب سے نکل گیا اور آواز دیتا رہا کہ فلاں جہنم کی خوشخبری لے۔ اس کے بعد وہ سر باہر جانے کے لیے دیوار پر چڑھا، اس وقت بھی وہ وہی آواز دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت دور نکل گیا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ حضرت یحییٰ بن ایوب خزائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو زیادہ تر وقت مسجد میں ہی رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس کے والد بوڑھے تھے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہمیشہ اپنے والد کے پاس گھر چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد مسجد میں آنے جانے کا راستہ ایک عورت کے گھر کے سامنے سے تھا اور اس پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ روز راستے میں اس نوجوان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک رات نوجوان اپنی عادت کے مطابق عشاء پڑھ کے اس راستے سے گزرنے لگا تو عورت راستے میں کھڑی ہو کر اس کو ورغلانے لگی۔ آخر نوجوان کو نرم کر ہی لیا۔ نوجوان عورت کے پیچھے چل کر عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ عورت اندر گئی، بستر آراستہ کرنے لگی۔ نوجوان تھوڑی دیر بعد گھر میں داخل ہونے لگا۔ اچانک اللہ کا خوف اس کے دل میں چھا گیا اور اس کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو گیا، تحقیق جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی ایسا خیال آتا ہے جو ان کے دل کے گرد گھوم جائے تو وہ چونک جاتے ہیں، پھر اسی دم وہ بینا ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھتا ہوا نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ عورت اپنی ایک زر خرید باندھی کے تعاون سے اس کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کے آ گئی۔ نوجوان کے میں معمول کے خلاف اتنی زیادہ دیر دیکھ کر اس کے بوڑھے والد اس کی تلاش میں گھر سے نکلے تو دیکھا کہ وہ گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ جلدی جلدی لوگوں کے تعاون سے اس کو گھر کے اندر لے گئے۔ کافی رات گزر جانے کے بعد جب ہوش آیا تو والد نے پوچھا، بیٹے تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، خیر ہی ہوئی۔ والد نے کہا، میں تم سے تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے سب کچھ سنایا۔ والد نے کہا، بیٹے تو تم نے کون سی آیت تلاوت کی؟ نوجوان نے وہ آیت پڑھی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ گھر والوں نے ہلا کر دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ سب نے رات ہی کو غسل دے کر دفنا دیا۔ صبح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کا علم ہوا تو نوجوان کے والد کے پاس گئے، بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی۔ اس کے بعد ان سے شکوے کے لہجے میں فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے رات کو کیوں اطلاع نہیں دی؟ یہ کہہ کر نوجوان کی قبر کے پاس گئے اور آواز دی، اے فلاں۔ جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے 2 باغ ہیں جنت کے عظیم الشان باغات میں سے۔ تو نوجوان نے قبر سے 2 مرتبہ اس طرح جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رب نے مجھے جنت کے 2 باغ عطا فرما دیے۔